اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ قرآن کی یہ آیت اصحاب کہف کے جو افراد تھے ان کے بارے میں ہے۔ یہاں اعثرنا اثرا، اعثرو باخبر کر دیا، اثرا کے معنی پھسل جانے اور گر پڑنے کے ہیں، مجازن کسی بات پر مطلع ہو جانے کے بھی ہیں۔ اسلامی و سریانی روایت کے مطابق اس زمانے میں قیامت کے موضوع پر گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ مسیحی آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے مقابلے میں بت پرستی کی باقیات جو ابھی تک خاصی مؤثر تھیں، قیامت کی منکر تھیں۔ عین ان دنوں میں اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آیا، جس سے حیات بعد الموت کے اس بات کے لیے ایک ناقابل تردید ثبوت مل گیا۔ جیسا کہ آیت کی ابتدا میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں دو موقف وجود میں آئے تھے، ان میں نزاع تھا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ نزاع اصحاب کہف کی موت کے بعد واقع ہوا تھا۔ نزاع کی نوعیت آیت کے اگلے جملے سے معلوم ہوتی ہے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ ایک موقف یہ تھا کہ ان پر ایک دیوار بنا دو۔ بظاہر ان کا مطلب یہ تھا کہ غار کے دہانے پر ایک دیوار بنا دو اور غار کو بند کر دو۔ یہ لوگ خدا کے خاص بندے ہیں، انہیں ان کی خواب و بیداری سے کیا سروکار کچھ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ کس دین و مذہب کے پیروکار تھے، ان سب کے بارے میں ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ ربہم اعلم بہم، ہم انہیں کسی امر پر دلیل قرار نہیں دیتے۔ ربہم اعلم بہم کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی موقف نہیں بناتے۔ یہ بات ان لوگوں کے موقف کے ساتھ سازگار ہے جو حیات اخروی کے منکر تھے۔ اصحاب کے خواب و بیداری سے ان کے موقف میں کمزوری آ گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اصحاب کا واقعہ ایک زندہ حقیقت اور حیات بعد الموت پر ایک دلیل کے طور پر باقی نہ رہے، اس لیے وہ غار کو بند کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے آثار باقی نہ رہیں۔ صالحین نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے، ان کا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں۔ صالحین تو انہیں اور ان کے مرتبے کو جان چکے تھے، اسی لیے ان سے صالحین کے موقف کو تقویت ملی تھی۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یہ ان لوگوں کا موقف ہو سکتا ہے جو حیات اخروی کے قائل تھے اور اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ کی نشانی اور اپنے موقف کے حق میں دلیل سمجھتے تھے۔ نیز یہ تعبیر کہ ہم مسجد بنائیں گے شاہد ہے کہ یہ نصارہ کے صالحین کا موقف ہے، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے مختص ہے اور لفظ کو زیادہ تقدس حاصل ہے۔ قرآن دیگر ادیان کی عبادت گاہوں کو مسجد کے ساتھ تعبیر نہیں فرماتا، چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔
اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا۔ اس آیت میں راہبوں کی عبادت گاہ کو صومعہ مسیحوں کی عبادت گاہ، بیعن یہود کی عبادت گاہ کو صلوات اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مساجد کہا ہے۔ تفہیم قرآن کا یہ موقف نہایت غیر منصفانہ ہے۔ یہاں ہم اس تفسیر کو روکتے ہیں، مزید تفسیر الکوثر کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔